بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی مشکور ہوں آپ کے ادارے کا اور آپ کا میڈم کہ آج کا کہ آپ نے میرا انٹرویو لیا ہزارہ کمپنی پہ. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی یہ جورسڈکشن ہے اس کی ہزارہ غازی خانپور سے لے کے کوہستان تک یہ تقریباً 8 لاکھ کنزیومر بنتے ہیں جن کی ہم پیسکو سے بائیفرکیشن کروا کے اس کو الگ ایک کمپنی بنوانا چاہتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ اس وقت پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی جس کے 42 لاکھ کنزیومر ہیں وہ سروائیو نہیں کر رہی. اس میں چوری بہت زیادہ ہے, بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ہزارہ ایک ایسا جورسڈکشن ایریا ہے جہاں پہ لوگ 100% بل دیتے ہیں. اب جب یہ 100% بل دیتے ہیں تو یہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. قانون بھی یہی ہے کہ جو 100% بل دیتے ہیں ان کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. جبکہ پیسکو کا اپنا بجلی کا کوٹا ہے 2100 میگا واٹ پر منتھ, اس کو وہ اگر پورا یوٹیلائز کرتے ہیں تو چوری بڑھتی ہے تو لاسز بڑھتے ہیں. اس لیے ان کی مجبوری ہے لوڈ شیڈنگ کرنا. تو ہزارے پہ بھی لوڈ شیڈنگ کے کوٹے کے مطابق لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ہماری یہ خواہش تھی اور 2016-17 میں یہ آواز اٹھائی کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی بنائی جائے, پیسکو کو بائیفرکیٹ کیا جائے. یہ جو 42 لاکھ صارفین بجلی ہیں ان میں سے تقریباً 7.5-8 لاکھ جو ہے ہزارہ الگ ہو جائے اور 34 لاکھ الگ ہو جائے. یہ غازی سر آپ نے بات کی کہ 42 لاکھ پشاور کی جو کمپنی ہے الیکٹرک سپلائی کمپنی اس کے کنزیومرز ہیں, 8 لاکھ ہزارہ کے کنزیومرز ہیں, 34 لاکھ پیچھے بچتے ہیں. آج آپ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے پشاور میں کے پی کے میں بہت زیادہ علاقے ہیں, تو کل کو کوئی اور بھی اٹھ کے آواز کھڑی کر دے گا تو پھر اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھو ان کی ڈیمانڈ یہی ہے, وہ یہی کہتے ہیں, لیکن آلریڈی پیسکو میں ٹیسکو کمپنی بن چکی ہے ٹرائبل ایریا کی. صحیح. اور ہزارہ چونکہ پیمنٹ دیتا ہے وہ پیمنٹ نہیں دیتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چونکہ ہمارے ساتھ آزاد کشمیر بھی ہے, ہم آزاد کشمیر کوٹلی انڈیا کی حد تک بلک سپلائی کرتے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ غازی خانپور سے لے کے کوہستان اور نیلم ویلی, جہلم ویلی, مظفر آباد تک یہ جو علاقہ ہے اس کے صارفین بجلی کو ہزارہ کے اندر ایک انتظامیہ بیٹھی ہو جو ان کی جتنی بھی بجلی کے بارے میں مشکلات ہیں وہ حل ہوں. دوسرا اس کمپنی کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب نئے سسٹم کے تحت ہم این ٹی ڈی سی سے بجلی خریدتے ہیں تو ہماری کمپنیوں نے ایک معیار ادارہ بنا دیا جو لوکل مارکیٹ کرے گا. تو چونکہ ڈیم سارے ہزارے میں ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوکی کناری ڈیم یا بادشاہ ڈیم سے ہزارہ کمپنی سستے داموں بجلی خریدے, لوگوں کو بجلی مقامی طور پہ مہیا کرے. اور اس پہ دوسری بات ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح بلوچستان میں رائلٹی ہے سوئی گیس کی, پنجاب میں رائلٹی ہے آٹے کی, تو جب ڈیم ہزارے میں آ جائیں گے تو یہ جب بجلی ہم مقامی خریدیں گے تو ہمارے اوپر جو یہ فیڈرل فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں یہ ہمارے اوپر نہیں آنے چاہیے. بالکل. پھر جب ہم مقامی بجلی سوکی کناری سے خرید لیتے ہیں جتنی ہماری ضرورت ہے تو ہزارہ کی جو انڈسٹری ہوگی اس کو ریگولر سپلائی ملے گی. تو ہزارہ میں انڈسٹری کام کرے گی تو روزگار بڑھے گا. میں آپ کی بات کاٹوں گی یہاں پر. تنولی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اس کے جو علاقے ہیں یہاں پہ اس کی ریسٹرکشنز ہے وہ کون کون سے علاقے, کتنے علاقے اس میں پورا ہزارہ ہمارے 9 ڈسٹرکٹس ریگولر سپلائی اور مظفر آباد, نیلم ویلی, جہلم ویلی, کوٹلی تک کا علاقہ بلک سپلائی, یہ علاقہ اس کی جو ریسٹرکشن ہوگی. یہ 2016 سے آپ نے ہزارہ الیکٹرک سپلائی کے لیے آواز اٹھائی کہ ایک کمپنی بننی چاہیے. اب تقریباً کوئی 7 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اس پروسیجر کو کرتے ہوئے. تو اس کے فائدے تو آپ نے بتا دیا کہ آپ مقامی بجلی خریدیں گے تو جس سے بجلی کے ریٹس بھی کم ہوں گے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کمپنی کو بنانے میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں, کون کون سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہزارہ میں اپنی الیکٹرک سپلائی کمپنی بن جائے؟ 2016-17 میں نواز شریف صاحب نے اس کا ڈائریکٹر جاری کیا تھا. پھر ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد شاید خاقان عباسی صاحب آ گئے, وہ ہزارے میں گئے, انہوں نے اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کا وعدہ کیا. تو اس نے میں ان کی حکومت ختم ہو گئی تو بعد میں پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی. پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا چانس تھا کہ عمر ایوب صاحب کو ہزارہ میں منسٹری مل گئی تھی. وہ ایک نوٹیفیکیشن پہ ہزارہ کمپنی بنا سکتے تھے. ان کے ساتھ ہماری 20 ملاقاتیں ہوئیں, وفد ملے, وعدہ کیا, اسمبلی میں قراردادیں ہوئیں, 3 مہینے کا وعدہ کیا, لیکن وہ اپنے 4 سالہ پیریڈ میں ہزارہ کمپنی بنانے میں ناکام رہے. اب یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ہزارہ کے ساتھ یہ دشمنی کیوں کی. جو ہی ان کی حکومت ختم ہوئی تو اللہ مرزا جاوید عباسی صاحب کو خوش رکھے, جب وہ حکومت میں آئے تو شہباز شریف منصیرے میں گئے, منصیرے میں جلسہ ہوا مئی میں, وہاں پہ مریم صاحبہ بھی گئیں.
تو لوگوں نے ڈیمانڈ کی شہباز شریف صاحب سے, مریم صاحبہ سے, مرزا جوید بھائی صاحب نے, سزا یوسف صاحب نے, کیپٹن صاحب نے, ان کا یہ مطالبہ تھا اور عوام کا مطالبہ تھا. تو وہاں پہ شہباز شریف نے وعدہ کیا کہ میں ہزارہ کمپنی بناؤں گا. واپس آ کے 18 جنوری کو اس نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا کہ ہزارہ کمپنی بنا دی جائے. جب ہزارہ کمپنی بنی تو چند ہمارے پشاور سے ایک لوکل یونین نے جا کے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کر دی کہ ہزارہ کمپنی نہ بنائی جائے. یہ کمپنی چونکہ ارننگ کمپنی ہے, ہم بل نہیں دیتے, ہم تو ڈائریکٹ اے سی لگائے ہوئے ہیں, ڈائریکٹ بجلی یوز کرتے ہیں. ہزارہ جو پیمنٹ کرتا ہے تو پھر ہماری تنخواہوں کا کیا ہوگا. تو ہم نے ان کو کہا یار آپ 34,000 ہیں, ہم 8,000 ہیں, آپ کب تک ہزارے کے پیسوں کو استعمال کرتے رہو گے اور ہماری بساکھیوں پہ چلتے رہو گے. تم اپنا کماؤ, اپنا کھاؤ, ہمیں الگ کرو. کہ عوام کو مسئلہ نہیں ہے, آپ کے جو وابڈا کے ملازمین ہیں یا وابڈا کی جو یونینز ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ہزارہ الیکٹرک پاور کمپنی بنے. اصل میں اس کے پیچھے سیاسی ہے, بہت بڑی بیوروکریسی اور سیاسی لوگ انوالو ہوں. وہ یہ انہوں نے منہ کے آگے یہ ایک مورا رکھا ہے. اس کے پیچھے پورا ہم کورٹوں میں گئے, میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں کورٹ کا احترام کرتا ہوں, لیکن وہ ججز کے پاس جب ہم جاتے تھے تو وہ بھی ہمیں عدالت میں کہتے تھے کہ آپ ہزارہ کمپنی کیوں بناتے ہیں, یہ پیسکو کیسے سروائیو کرے گی. تو ہم یہی کہتے تھے کہ جناب یہ ڈائریکٹ بجلی یوز کر رہے ہیں, ہم بل پیمنٹ کر رہے ہیں, ان کی بجلی کی وجہ سے ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ہماری انڈسٹری 300-400 کارخانے ابھی تک نہیں لگ رہے, ان کو بجلی نہیں مل رہی. اگر اتار فیز 7 میں ہمارے 300-400 کارخانے لگ جاتے ہیں تو کم از کم 10-15 ہزار آدمی کو روزگار ملے گا. تو آپ ہماری ایڈمنسٹریشن ان سے الگ کر لیں, وہ الگ کر لیں. اب کوہستان کا بندہ, پربات کا بندہ, منصرے کا بندہ بل کریکشن کے لیے پشاور جاتا ہے, تو آج کے دور میں پورا دن جانا, آگے مینجمنٹ نہیں ہوتی, اخراجات ہیں. تو پھر یہ اگر ہزارہ کی مینجمنٹ الگ ہو جاتی ہے تو پھر ہزارہ کے مسئلے ہزارے میں حل ہوں گے. کم از کم اس میں جب ہزارہ کمپنی الگ ہوتی ہے تو سب سے بڑا فائدہ ہے 8-10 ہزار آدمی کو روزگار ملے گا, وہ سارے مقامی ہوں گے. پھر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, بجلی سٹیبل سپلائی ہوگی, بجلی مناسب ہوگی, ریٹس کم ہوں گے. ریگولر سپلائی کی وجہ سے وہاں پہ انڈسٹری کام کرے گی, انڈسٹری چلے گی تو وہاں پہ روزگار آئے گا, جب روزگار آئے گا تو امن آئے گا. یہ ہزارہ کی ترقی کا سبب بنے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں وقت کا تقاضا ہے. آج ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ ان کا اسٹے جو ناانصافی پہ مبنی ہے اس کو ختم کر کے, ہزارہ کمپنی کا بورڈ بھی بن چکا ہے, اس کو کیبنٹ نے اپروول بھی دے دی ہے, وزیر اعظم کا آرڈر بھی ہو چکا ہے, تمام قانونی تقاضے پورے ہیں, تو ہمیں کام کرنے دیا جائے. تو ہم اس آپ کی وساطت سے یہ کہیں گے کہ جو بھی ہماری آواز سنیں, ہزارہ کمپنی ہزارہ کی عوام کا حق ہے, اس کو بننا چاہیے. وہاں مقامی روزگار ملے گا, لوگوں کو سہولت ملے گی, لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی, انڈسٹری ترقی کرے گی, روزگار آئے گا, امن آئے گا. اور جو باقی پیچھے پیسکو رہ جاتی ہے وہ بھی کام پہ لگیں گے, وہاں سے چوری ختم ہوگی, لوگ کام پہ لگ جائیں گے تو ملک کو فائدہ ہوگا. یہ جو آج سرکولر ڈیڈ پیسکو کا 108 ارب نقصان خسارے میں جا رہی ہے, یہ خسارہ بھی کم ہوگا. اور جو ریسٹرکشن 2 حصوں میں ہوگی تو بہتر انتظامیہ بہتر طریقے سے کام کر سکے گی, اور انتظامیہ اپنے اپنے علاقے کو ایزیلی چیک بھی کر سکے گی, چیک اینڈ بیلنس ہوگا اور وہاں پہ چوری بھی ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ جمیل اختر تنولی صاحب. میرے ساتھ موجود تھے جمیل اختر تنولی صاحب جو کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کے CEO بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وابڈا یونین کے جو ہیں وہ مرکزی نائب صدر بھی ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی بنا دی جاتی ہے تو تقریباً 15,000 افراد کو جو ہے وہاں پہ روزگار ملے گا اور وہاں کی عوام کو جو ہے سستی بجلی بھی سستے داموں مل سکے گی. اس میں سیاسی دباؤ ہونے کی وجہ سے ابھی تک اس جو پروجیکٹ ہے اس پر کام شروع نہیں ہو سکا, لیکن تمام قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. تو ہم سپریم کورٹ سے اور جو سیاسی اکابرین ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اس پروجیکٹ کو بننے دیا جائے تاکہ ہزارہ کی جو قسمت ہے وہ سنور سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.